کرسٹل کی شہزادی اور وقت کا آئینہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جادوئی وادی تھی جہاں ہر چیز عام دنیا سے مختلف تھی۔ وہاں کے درختوں کے پتے شیشے کی طرح چمکتے تھے۔ جب ہوا چلتی تو وہ مدھم سی موسیقی پیدا کرتے۔ ندیاں چاندی کی طرح بہتی تھیں اور ان کے پانی میں آسمان کے ستارے بھی دن کے وقت دکھائی دیتے تھے۔ اس حسین وادی کا نام آئینہ نگر تھا، کیونکہ یہاں ایک ایسا عظیم جادوئی آئینہ موجود تھا جو صرف چہرے ہی نہیں بلکہ وقت اور سچائی کو بھی دکھاتا تھا۔ اس وادی میں ایک نہایت خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام عنایا تھا۔ عنایا کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور امید کی چمک ہوتی تھی۔ وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی آواز تھی۔ وہ غریبوں کی عیادت کرتی، غریبوں کی مدد کرتی اور ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتی۔ ایک دن اچانک کچھ عجیب ہوا۔ وادی کے بیچوں بیچ موجود وقت کا آئینہ دھندلا ہونے لگا۔ پہلے اس کی چمک کم ہوئی، پھر اس پر سیاہ سایہ چھانے لگا۔ جیسے ہی آئینہ دھندلا ہوا، وادی کے رنگ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ سبز درخت سرمئی ہو گئے، نیلا آسمان پھیکا پڑ گیا اور چاندی جیسی ندیاں بھی بے رونق ہو گئیں۔ محل میں بے چینی پھیل گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اگر آئینہ مکمل طور پر سیاہ ہو گیا تو وقت رک جائے گا اور ہماری وادی ہمیشہ کے لیے جم جائے گی۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا، لیکن عنایا کے دل میں ایک عجیب سی ہمت جاگ رہی تھی۔ اسی رات عنایا کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک پراسرار آواز نے کہا، آئینے کو بچانے کے لیے تمہیں سچائی کا قطرہ لانا ہوگا جو صرف ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر اگنے والے نیلے پھول میں چھپا ہے۔ اگلی صبح عنایا نے بغیر کسی خوف کے سفر کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا وفادار دوست بھی تھا، ایک اڑنے والا مینڈک جس کا نام زیپو تھا۔ زیپو چھوٹا ضرور تھا لیکن دل کا بہت بہادر اور وفادار تھا۔ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں انہیں گھنے جنگل ملے جہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے اور ایسی وادیاں جہاں سائے بھی انسانوں کی طرح حرکت کرتے تھے۔ ایک جگہ انہیں ایک اندھیری غار ملی جہاں وقت سست ہو جاتا تھا۔ وہاں ایک لمحہ گزارنا گویا گھنٹوں کے برابر تھا۔ عنایا نے ہمت نہ ہاری۔ پھر ایک دن وہ ایک بوڑھے جادوگر سے ملی۔ اس کی آنکھیں گہری اور آواز پراسرار تھی۔ اس نے کہا، اگر تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو میری پہیلی کا جواب دو۔ پہیلی تھی، وہ کیا چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے اور چھپانے سے ختم ہو جاتی ہے؟ عنایا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مسکرا کر بولی، محبت اور علم۔ جادوگر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم صرف بہادر نہیں بلکہ سمجھدار بھی ہو۔ اس نے عنایا کو ایک جادوئی قالین دیا جو ہوا سے بھی تیز تھا۔ قالین پر سوار ہو کر عنایا اور زیپو چند لمحوں میں برف سے ڈھکی ہوئی بلند ترین چوٹی تک پہنچ گئے، لیکن وہاں ایک اور امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلا پھول جس میں سچائی کا قطرہ تھا، مرجھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سردی اور اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے امید ختم ہو رہی ہو۔ عنایا آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی۔ اس نے پھول کو ہاتھ لگایا اور کہا، میں تمہیں بچانے آئی ہوں کیونکہ تمہارے بغیر میری وادی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے سچے جذبے کے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی ایک آنسو پھول پر گرا، اچانک روشنی پھیل گئی۔ پھول دوبارہ کھل اٹھا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا قطرہ نکلا، سچائی کا قطرہ۔ عنایا نے احتیاط سے وہ قطرہ سنبھالا اور فوراً واپس روانہ ہوئی۔ جب وہ آئینہ نگر پہنچی تو حالات مزید خراب ہو چکے تھے۔ ہر چیز تقریباً بے رنگ ہو چکی تھی۔ لوگ خاموش اور خوف زدہ تھے۔ عنایا نے آگے بڑھ کر قطرہ آئینے پر چھڑک دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک آئینہ روشن ہو گیا۔ اس میں سے رنگوں کی لہریں نکلیں اور پوری وادی میں پھیل گئیں۔ درخت دوبارہ سبز ہو گئے، ندیاں چمکنے لگیں اور آسمان پہلے سے زیادہ نیلا ہو گیا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بادشاہ نے فخر سے کہا، عنایا تم نے صرف آئینہ نہیں بچایا، تم نے ہماری امید بھی واپس لائی ہے۔
اس دن کے بعد عنایا کو کرسٹل کی شہزادی کہا جانے لگا، کیونکہ اس کا دل شفاف، سچا اور روشنی سے بھرا ہوا تھا، اور وقت کا آئینہ ہمیشہ کے لیے چمکتا رہا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ سچائی، محبت اور ہمدردی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔